نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین محترم، آج ہم راہ نجات میں اللہ کے کرم سے، اللہ کی توفیق سے ایک بہت ہی اہم موضوع جو ہم بندوں کے ساتھ تعلق روزمرہ معاشرے میں، گھر میں اور جہاں جہاں ذریعہ معاش ہم بندوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، سول سوسائٹی، پبلک اجتماع اور مجالس اور محافل، جہاں پہ اس گناہ کو کیا جاتا ہے اور یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوتا ہے، اس کا شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں، قرآن مجید فرقان حمید میں، سورہ حجرات کی آیہ نمبر 12 میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ پھر فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کرو گے۔ اللہ کریم نے اس خوفناک، اذیتناک، کربناک اور انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہوئے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا اس بات کو، اس عمل کو، کہ غیبت جو ہے یہ کس قدر حرام ہے اور کس قدر اللہ پاک نے اس کے اوپر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مبارک حدیث میں یہ ذکر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایاکم والغیبۃ فإن الغیبۃ اشد من الزنا۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے آج ہم اس کے اوپر کلام کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ پاک حق سچ کہنے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ایسا گناہ کبیرہ کرتے ہیں کہ جس کا احساس تک نہیں ہوتا اور مسلسل اس کو کیے جاتے ہیں، اور اس کا اثر، اس گناہ حرام کا جو زہر آلود اثر ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ گھروں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، محلے میں، ہمسایوں کے ساتھ، یا جہاں جہاں ذرائع معاش ہیں بندے کے، ہر اس جگہ اس گناہ کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ جہلا تو جہلا، بڑی بڑی دینی محافل، مجالس اور پیران عظام، الا ماشاء اللہ کچھ ایسے افراد، کچھ ایسی شخصیات ہیں جو مکمل طور کے اوپر اس عمل سے اجتناب کرتی ہیں، لیکن یہ عمل کثیر الوقوع ہے۔ زیادہ تر فسادات خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، گھروں میں، دوستوں میں، ہر اس جگہ پر جہاں دو یا دو سے زیادہ بندوں کا اجتماع ہو، یہ عام طور پہ یہ گناہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین، غیبت کا معنی کیا ہے؟ غیبت اس عمل کو کہتے ہیں کہ جو کسی کی غیر موجودگی میں غائبانہ طور کے اوپر، غائبہ غیبت، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی،
دوسرے کے ساتھ کی جائے، اور یہ عام طور پہ ہے۔ اور اللہ پاک نے کس قدر مذمت فرمائی اس حرام عمل کی، اور مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف اس عمل کو قرار دیا۔ اور ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دوسرے سے اس طریقے سے بات کی جائے، اور اس طریقے سے اس کو بڑھا کر بات کر دی جاتی ہے بعض دفعہ کہ قتل و غارت گری تک، خون ریزی تک اس معاملے کی، اس عمل کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم دمہ و مالہ و عرضہ، کہ ایک مسلمان کا احترام، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں محفوظ رہنی چاہیے۔ اور چغلی اور غیبت اس طرح کا گناہ رذیلہ ہے کہ اس سے ان تینوں شعبوں کو، اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کی عزت کو نقصان پہنچتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر معراج میں تشریف لے گئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت مشہور مبارک حدیث ہے یہ، کہ حضور کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا کہ جو اپنے ناخنوں سے اپنے ہی چہروں کی جلد کو چھیل رہے تھے، اتار رہے تھے، اور مردار کھا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مردار کھاتے تھے، اور یہ لوگوں کی غیبت کرتے تھے، اپنی چاہے خونی رشتے ہوں، چاہے دوسرے دنیا کے عام رشتے جو دوستانہ طور پہ یا میل ملاقات یا تعلقات والے جو رشتے ہیں یا خونی رشتے ہیں، ان میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے یہ، اور نقصان پہنچاتے تھے ایک شخص کی عزت، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ اب یہ زیادہ یہ عمل مردوں میں بھی پایا جاتا ہے، عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور بڑے بڑی جو دینی مجالس ہیں، دینی محافل ہیں، وہاں بھی یہ ایسا کثیر الوقوع گناہ ہے کہ اس بات کی طرف یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کس قدر حرام گناہ ہے یہ، کہ کس قدر خوفناک عمل سے اس کو تشبیہ رب العزت نے دی ہے، کہ یہ ایسے ہی ہے غیبت کرنے والے کے لیے، چغلی کرنے والے کے لیے، کہ جس طرح کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اور خود ہی رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم اس کو پسند نہیں کرو گے جب کوئی شخص، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ نوجوان ہے چاہے وہ بوڑھا ہے، عمر کی کسی بھی سٹیج میں ہے، بالغ ہونے کے بعد وہ یہ نہیں سوچتا، اور اس بات کا اس کو احساس تک نہیں ہے۔ علماء دین تو اس بات کی ہمیں گائیڈ لائن دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا قرآن پڑھ کے ہمیں اس کے تراجم بتاتے ہیں، حضور کی احادیث ہم کو سناتے ہیں، لیکن ہم اس قدر اس گناہ عظیم میں محو ہیں کہ اس کا احساس تک بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور کس قدر مذمت والا یہ عمل ہے، اور کس عمل سے اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ترین جرم ہے اور سخت ترین گناہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیف الغیبۃ اشد من الزنا، حضور کس طرح یہ ایک بدکاری سے اور فحاشی کے عمل سے بھی زیادہ یہ بدتر گناہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے، اور اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرمانے کے بعد اس کو بخش دیتے ہیں، لیکن غیبت کرنے والے کو توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا، کیونکہ احساس ندامت جو ہے یہ توبہ کی طرف پہلا قدم ہے۔ اور ہم سب دیکھتے ہیں، اور اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہم سب کو اس مذمتی اور حرام اور بہت ہی
بدترین گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کی توبہ کو، زانی کی توبہ کو قبول فرمانے کے بعد اس کو بخش دیتے ہیں، لیکن چغلی اور غیبت کرنے والے کا یہ حال ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس قدر بدترین گناہ کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے، چغلی کرتے تھے، اس عمل سے وہ باز نہیں آتے تھے اور توبہ بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو احساس ندامت ہی نہیں ہوتا۔ اس بات کو اتنا معمولی سمجھ لیا گیا ہے کہ جہاں دو افراد یا خواتین اکٹھی ہوتی ہیں یا اس سے زیادہ، بس پھر زیادہ تر یہ عمل جو ہے چغلی کا، غیبت کا، وہاں شروع ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جو آیت کریمہ پڑھی گئی، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے۔ اور اللہ پاک نے منع فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور اس کی برائی بیان کی، اس کی مذمت کی کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسا کہ تم مردار کھاؤ، اور وہ بھی اپنے مرے ہوئے بھائی کا۔ اور خود رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو ناپسند کرو گے۔ پھر اسی طرح عذاب قبر جو ہے وہ زیادہ تر مفسرین نے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی مبارک حدیث ہے کہ باب حفظ اللسان میں ہے وہ بات کہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے۔ اور مشکات شریف میں باب آداب الخلاء میں، اور حضرت امام بخاری علیہ رحمت اس کو اپنی بخاری شریف میں باب من الکبائران میں اس بات کو، حضور علیہ السلام کی اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ روایت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ نے فرمایا دو قبروں کی طرف کہ ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور ان کے اوپر جو عذاب کیا جا رہا ہے وہ اتنا کچھ زیادہ، اس گناہ سے بچنا اتنا کچھ زیادہ مشکل بھی نہیں تھا جس کے سبب سے ان کو عذاب قبر میں مبتلا کیا گیا ہے۔ ایک اس میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک قبر میں اس گناہ کے سبب عذاب دیا جا رہا ہے کہ وہ پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا، اپنی شرمگاہ کو بے پردہ کرتا تھا، اور اپنے پیشاب سے اپنے کپڑوں کو، اپنے جسم کو، اپنے بدن کو محفوظ نہیں کرتا تھا۔ اور دوسری قبر کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اور مکمل واضح طور پہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس قبر میں میت کو اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے کہ یہ غیبت اور چغلی کرتا تھا یا کرتی تھی۔ ناظرین محترم، اب ہم دیکھیں پھر روز قیامت اس کو مردار دیا جائے گا، جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا کہ اسے کھاؤ، پھر وہ کھائے گا۔ تو اللہ پاک نے ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں دوزخ سے بچانے کے لیے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانے کے لیے اپنے کلام مقدس میں واضح طور کے اوپر جگہ بجگہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو شیطان ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، عدو مبین یہ کھلا دشمن ہے۔ عدو دشمن کو کہتے ہیں، مبین واضح طور کے اوپر، یہ بڑا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور اللہ پاک نے کلام مقدس میں، قرآن پاک میں، اور صاحب قرآن سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بہت اس سے بچنے کی تلقین اور تاکید فرمائی کہ اس سے بچو، یہ بہت کبھی اور گناہ رذیل ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ مسلمان کا خون مسلمان کے اوپر حرام ہے، اس کا مال، اس کی عزت، اس کا وہ محافظ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات مقدس کے اوپر ہم کس حد تک عمل کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہمیں اس ناپسندیدہ اور انتہائی
حرام گناہ سے، حرام عمل سے بچنے کا جو فرمایا گیا، اس سے ہم کس قدر محفوظ ہیں، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو ہم کس قدر منع کرتے ہیں، اور خود بھی کیا ہم اس سے باز رہتے ہیں، اور ہم اپنے اہل و عیال کو اس سے کس قدر روک پاتے ہیں۔ اور خاموشی جو ہے یہ بہت عظیم نعمت ہے۔ اس میں خاموشی، جو اپنی زبان کی حفاظت یہ کرنی چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی واضح اور مبارک مشہور حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، ایک اپنی زبان کی اور ایک اپنی شرمگاہ کی، تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی اور جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور جس شخص نے، جس فرد نے، جس عورت نے، جس جوان نے، جس بوڑھے نے اپنی زبان کو محفوظ رکھا، آداب کلام اور آداب خاموشی، اس سے اس نے واقفیت اور خود کو اس عمل میں ڈال لیا کہ کہاں اس کا کلام کرنا ضروری ہے، کہاں اس کا خاموش رہنا بہتر ہے۔ جو اللہ نے ہمیں حواس خمسہ عطا کیے، ہم نے آنکھوں کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ یہ اس کی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے۔ آنکھوں کا دیکھنا، زبان کا بولنا، کانوں کا سننا، یہ وہ عظیم نعمتیں ہیں، اس کی قدر ان سے پوچھی جائے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ لیکن کیا ہم، اللہ نے جو ہمیں یہ نعمتیں عطا کی، اور اس کی باز پرس ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا، ہماری زبان سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے ہاتھوں سے، روز قیامت اس بات کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، حضور کی حدیث ہیں کہ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں ان کے بارے میں باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا کہ میں نے آنکھیں عطا کی، ان کا استعمال کیسے کیا، میں نے سننے کے لیے کان دیے، کیا اس سے غیبت سنتے تھے، کیا اس سے چغلی سنتے تھے، کیا اس سے جھوٹ سنتے تھے، کیا اس سے لغو اور فحش اور بےہودہ باتیں سنتے تھے۔ دنیا کے یہ جو تماشے ہیں، بالآخر صرف اللہ کی ذات اقدس ہی ہے بقایا رہنے والی، اسی کو بقا ہے، سب کچھ فنا ہونا ہے۔ ہمارے اعضاء و جوارے جو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، ان سے پوچھا جائے گا، اور کیا ہی وہ خوش قسمت انسان ہوگا جس نے ارادہ کیا ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کا۔ غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، اپنی زبان کو اس سے روک لیا، اپنے کانوں کو غلط اور غیبت اور چغلی جیسے ناپاک گناہ کے سننے سے روک لیا، آنکھوں کو بد نظری سے بچا لیا، ہاتھوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کیا، وہ اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے وہ کامیاب ہوا۔ معاشرے کے اندر فسادات جو ہیں، قتل و غارت، خون ریزی، اس کے علاوہ ہنستے بستے گھر اجڑ جاتے ہیں اس غیبت کے، بعض دفعہ اس غیبت اور اس چغلی کے ریاکشن کے بعد، کیونکہ یہ جو ہے گناہ، جب اس کا احساس ندامت ہی نہیں ہوگا تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، اور جب توبہ کی توفیق نہیں ملے گی تو غیبت اور چغلی کرتا ہوا ہی وہ دنیا سے گیا۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ بدکاری کے اوپر تو جب اس نے توبہ کی اور سچی توبہ کی، اللہ نے اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لیا، اور اس کے بعد وہ اس گناہ سے بچتا بھی رہا، تو اللہ پاک غفور الرحیم ہے۔ اس کی اصلاح جب اس نے اپنی کی، اس کی اصلاح کے بعد اللہ پاک نے اس کو جو نعمت عطا فرمائی بخشش کی، وہ اس سے فیض یاب ہوا۔ لیکن جب غیبت و چغلی کا احساس ندامت ہی نہیں ہونا اور توبہ کی توفیق ہی نہیں ملنی، تو بخشش و نجات کہاں سے؟ تو ناظرین محترم، ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی زبان کو
اپنے کانوں کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مقدس کے مطابق ہم نے اپنے حواس خمسہ کو استعمال کرنا ہے۔ یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ کان، ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، یہ ہمارے آج ماتحت ہیں، اور کل کو جب اللہ پاک اس زبان کے اوپر اپنے حکم سے مہر لگا دیں گے، اور پھر گواہی ہمارے جسم کے، ہمارے بدن کے اپنے ہی جو حصے ہیں، آج ہم اپنی مرضی سے ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ بڑا لطف آتا ہے کسی کی غیبت سنتے ہوئے، بلکہ بعض افراد تو ایسے ہیں کہ جن کے متعلق یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب تک وہ دوسرے کی چغلی اور غیبت کر نہ لیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کا کوئی نظام انہضام ہی خراب ہے، کہ ان کو سکون ہی نہیں آتا۔ اس حد تک ان کی بدبختی ہے، اور اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے ہم سب کو اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی۔ تو آج ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کا، تو یہ ہاتھ ہمارے ماتحت ہیں، جسم کے سارے اعضاء جو ہیں، جیسا ہم ان کو حرکت میں لانا چاہیں گے یہ آئیں گے، لیکن کل جب ان کے متعلق پوچھا جائے گا اور ان کی گواہی جو ہے وہ ہمارے اپنے ہی خلاف ہوگی، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں ہمارا کیا حل ہوگا؟ پوری انسان کی جو پوری لائف کی، اس کی زندگی جو ہے، یہ اس کی پوری پکچر، اس کی پوری فلم، اس کی پوری داستان اس کے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ایک ذرہ برابر بھی اگر کسی نے کسی کے خلاف بات کی، کوئی عمل کیا، شر کا یا خیر کا، بھلائی کا، تو اللہ رب العزت اس دن اس کے سامنے لے آئیں گے، ایک ذرہ برابر نیکی بھی اور ذرہ برابر برائی اور بدی بھی۔ ناظرین محترم، آج ہم دیکھتے ہیں اس بات کو کہ یہ ایسا کثیر الوقوع عمل ہے کہ اس کا کسی کو احساس تک نہیں ہے کہ ہم کس قدر حرام اور کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، جس سے خاندانوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر اس حد تک فساد پیدا ہوتا ہے، اور یہ فتنہ ہے۔ ناظرین محترم، یہ فتنہ ہے، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ فسادات کا حامل ہے، اور غیبت اور چغلی کرنے والا یہ حقوق العباد کے جو احکامات ہیں اس کا بھی یہ مجرم ہے، کہ ایک بندے کی عزت جو اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تھی، اس کا خون اور اس سے اس کی آبرو اور اس کا مال، بعض اوقات غیبت اور چغلی کرنے سے ان تینوں چیزوں کو غیر محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوستوں کو، اور بذات خود ہم بھی اس گناہ سے بچیں، اور دوسروں کو بھی اس بات کی تلقین کریں، اور کیا ہی وہ بات بہتر ہے کہ جس کے اوپر خود عمل کیا جائے، کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے؟ ہاں، جس پہ تم عمل کرتے ہو اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہمیں اپنے ارد گرد اہل و عیال کو اس گناہ سے روکنا ہے، اور خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے۔